سچن کا ایک اور جھوٹ بے نقاب ہو گیا. اس کا جتنا بھی ہنی مون پیریڈ چل رہا تھا نا, یہ تمام چیزیں اپنے اختتام کو پہنچی, اور یقین جانیے اب اس پہ اس طرح کا مقدمہ درج کیا جا رہا ہے کہ پاکستان بھیجنا تو درکنار, بھارت کے اندر اس کے خلاف جو ٹرائل ہوگا وہ انتہائی سنگین ہو سکتا ہے. آپ کو یاد ہے 5 فون اس کے پاس سے برآمد ہوئے تھے, جو ایک فون کہا جا رہا تھا کہ اس نے خود سے توڑا تھا, ڈیلیبریٹلی اس نے یہ فون توڑ دیا تھا. وہ فون ان لاک کیا گیا اور اس کے اندر سے جو تصاویر, جو ایویڈنسز برآمد ہوئے ہیں, جو چیزیں برآمد ہوئی ہیں. ابھی اس کے سابق شوہر سے بات ہوئی, اس نے کہا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے ایک ایسی جنگ لڑنے جا رہا ہے کیونکہ یہ عورت اپنے ہی بچوں سے پیار نہیں کرتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم, آپ سبھی کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بک پیج سم اپ وتھ سلمان مرزا. جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں, لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں, صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب سیما سچن کا ایک کے بعد ایک جھوٹ بری طریقے سے بے نقاب ہو. اس نے پاکستان مرد آباد کا نعرہ لگا دیا, ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا, لیکن یہ چال بھی اس کے منہ پر آ پڑی ہے کیونکہ بنیادی جھوٹ پہ رکھی گئی ہے. آج میری بات ہوئی جناب ان کے سابق شوہر سے, سابق شوہر ہی کہا جائے گا. اب اس پہ میں ڈیٹیل میں ایک ولاگ بناؤں گا اور آپ کو بتاؤں گا جناب اپنے بچوں کے لیے وہ کس طرح کی قانونی جنگ لڑنے جا رہا ہے. لیکن بھارت کے اندر جو سیما کے ساتھ سلوک ہونے جا رہا ہے ایک اور بڑا جھوٹ ہے جو کہ بے نقاب ہو چکا ہے. اور یقین جانیے اس وقت بھارتی جو میڈیا ہے نا وہ ڈیوائیڈڈ ہوا ہے. 80% جو میڈیا ہے وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ سیما پاکستانی جاسوس ہیں, پاکستان سے آئی ہیں, کسی جاسوس کی نیت سے آئی ہیں, اس کے پاس سے بہت ساری چیزیں برآمد ہوئی ہیں. اور ایک آدھ چینل یا 2-3 چینل ایسے ہیں جو کہ بڑی خوشیاں منا رہے ہیں اور یہ سوال پیدا کر رہے ہیں کہ 15 اگست کو ہندوستان زندہ باد کا نعرہ تو سیما نے لگا دیا, اگلے 15 اگست کو سیما بھارت کے اندر ہوں گی یا نہیں ہوں گی, وہ تھوڑی ایڈیٹوریل ان کی پالیسی ہوگی, وہ اس حساب سے چل رہا ہے. لیکن سیما کے ایک فون کا ذکر ہے. آج میں آپ کو بڑی ڈیٹیل میں بتانے جا رہا ہوں. سیما نے ساری چیزیں جو بنیاد بنائی تھی نا اپنی کہانی کی وہ جھوٹ پر مبنی تھی, وہ ساری جھوٹی کہانیاں تھیں, وہ سب جھوٹ پر مبنی چیزیں تھیں. اور بھارتی میڈیا میں ابھی تک 2-2 گھنٹے کی اس حوالے سے ٹرانسمیشن کی جا رہی ہے. سیما حیدر کے پاس سے اس وقت تک وہ سیما سچن نہیں بنی تھی کیونکہ قانونی طور پر وہ سیما سچن نہیں ہوئی تھی, انہوں نے شادی وادی تو کر لی تھی ہندو مذہبی رسوم و رواج کے تحت. لیکن جناب سیما حیدر کے پاس سے 5 فون برآمد ہوئے. جب مجھ سے سوال کیا گیا کہ بھائی یہ 5 فون آپ کے پاس سے کہاں سے آئے, مطلب آپ تو ایک ایسے گھرانے سے تو نکل کر آ رہی ہے نا جہاں پر آپ یہ کہتی تھی کہ آپ کا جو سابق شوہر تھا غلام حیدر وہ آپ پر ظلم کرتا تھا, مارتا تھا, پیٹتا تھا, آپ کو کھانے کو نہیں دیتا تھا, آپ پر کافی زیادہ ظلم کیا جاتا تھا. حالانکہ یقین جانیے کراچی میں جو اس کا گھر ہے اس گھر کے تصاویر مناظر میرے پاس موجود ہیں. اس کے گھر کے اندر اس کے بچوں کے لیے تمام ضروریاتی زندگی کی چیزیں موجود ہوتی تھیں. جس لڑکی کے پاس 5 فون ہو اس کا شوہر جو ہے اس کو کھانے پینے کی چیزیں نہیں دے گا. آپ اندازہ لگائیے اس بات کا. اس کے شوہر سے جو بات ہوئی تو اس نے یہ بات بولی کہ یار یہ عورت صرف اپنے مفاد کے لیے جیتی ہے, اپنے مفاد کے لیے جیتی ہے, اس کو اپنے بچوں سے بھی کوئی غرض نہیں ہے. اس نے چھوٹے چھوٹے بچوں سے ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگا دیا. ان کے چہرے دیکھیں, ان کی حالت دیکھیں, سہمے ہوئے بچے ہیں وہ, ان کو نہیں پتا کہ ان کو کہاں لا کے بٹھا دیا گیا ہے. وہ مرضی سے رہنا بھی نہیں چاہتے ہیں وہاں پہ. میں یہ بات آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کیونکہ جو مناظر میں نے دیکھے, آپ نے دیکھیں گے, فیس ریڈنگ کرنے والا جو بھی بندہ ہو, ایکسپرٹ ہو, اس سے ذرا پوچھیے گا کہ بچے سہمے ہوئے ہیں, ڈرے ہوئے ہیں, وہ رہنا نہیں چاہتے ہیں لیکن مجبوری کے تحت ماں کے پاس رہ رہے ہیں. اب سیما حیدر نے یا سیما سچن نے ایک نیا شوشہ چھوڑا. وہ شوشہ یہ تھا, ہماری کچھ وہاں پر جو رپورٹرز ہیں نا, پیار کرنے والے, محبت کرنے والے, اکثر و بیشتر سوال جواب بات چیت ہوتی رہتی ہے, یہاں کی خبریں وہاں کی خبریں والا ڈسکشن چلتی رہتی ہے رپورٹر سے, پاپرازی سے. ان سے میں نے پوچھا کہ یار یہ سیما سچن نے یہ پریگننسی کا ناٹک کیوں کیا, یا مطلب شوشہ کیوں چھوڑا, یہ سوال ہی کیوں پیدا کیا. تو اس رپورٹر نے جواب دیا کہ بھائی اس نے 2 رپورٹر کو یہ جان بوجھ کے بولا تھا کہ آپ مجھ سے پریگننسی کا سوال کریں گے, اور رپورٹر تو اسی چیز کے پیچھے ہوتے ہیں بھائی. رپورٹر کے پاس تو خبر چاہیے ہوتی ہے اور وہ خبر کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے. اس نے باقاعدہ طور پر کہا کہ آپ مجھ سے ذرا پریگننسی کا سوال کیجیے گا, میں آپ کو نا پریس کانفرنس میں یا میڈیا سے بات کرتے ہوئے جواب دوں. رپورٹرز کے کان کھڑے ہو گئے, انہوں نے کہا بھائی یہ تو معاملہ کچھ اور چل رہا ہے, یہاں پہ تو پریگننسی کا سین چل رہا ہے. جب ان سے سوال کیا گیا, جب انہوں نے ہندوستان زندہ باد کا نعرہ لگایا تھا, تب ان سے سوال کیا گیا کہ آپ کی پریگننسی کے حوالے سے خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں, آپ کیا کہیں گی. اس پہ انہوں نے کہا کہ یار یہ میری ذاتی معاملات ہیں, یہ میری ذاتی نوعیت کا سوال ہے, میں ہوں نہیں ہوں اس کا مجھ سے تعلق ہے, آپ سے تعلق نہیں ہے. وہ بندی اتنی شارپ ہے, اتنی تیز ہے, اتنی چالاک ہے
کہ 18 سے 20 گھنٹے اس سے بھارت کے آفیشلز نے تفتیش کی ہے. آپ کسی بھی ملک سے رہتے ہوں، بھارت میں میرا چینل دیکھا جاتا ہے، پاکستان میں دیکھا جاتا ہے، پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے. آپ کسی بھی ملک میں رہتے ہوں، خاص طور پر پاکستان، بھارت، بنگلہ دیش، ان ممالک میں اگر آپ رہتے ہو نا، آپ کو پولیس والے بلا لیں، آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے. بھلے آپ نے جرم نہیں کیا ہو، جرم کیا ہو تو ایک الگ بات ہے، لیکن جرم نہیں کیا ہو کہ یار پولیس نے بلا لیا، کسی منحوس سے قسم کے معاملے میں نہ پھنسا دے جس کا میرے سے دور دور تک تعلق نہیں ہو. یہ انسان کے ذہن میں آتا ہے. اس بندی نے اعلیٰ حکام کے سامنے ایسے ایسے سوالوں کے جواب دیے ہیں جس سے خود میڈیا حیرت زدہ ہو گیا. یہ اتنی شارپ بندی ہے. اب 5 فون کا جو میں نے ذکر کیا تھا، میں آتا ہوں دوبارہ اس کی طرف. 5 فون میں سے ایک فون اس نے خود توڑ دیا تھا. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ بات بھارتی میڈیا کہہ رہا ہے کہ 5 فون تھے اور ایک فون جو کہ وہ پاکستان سے لے کر آئی تھی، وہ پاکستان سے فون جب لایا گیا، جب اس کو گرفتار کیا جا رہا تھا تو اس نے وہ فون توڑ دیا. اچھا بھائی توڑ دیا، چلے کیوں توڑ دیا؟ سوال ہی پیدا ہوتا نا، کیوں؟ اس کے اندر کچھ نہ کچھ مواد ہوگا نا ایسا. اب وہ فون فزیکلی طور پر بھارتی حکام کے پاس تھا، وہ بھارتی حکام نے کسی طریقے سے ایکٹیو کر لیا. ابھی تک سیما سچن کو یہ پتا تھا اس کے وکیل کی جانب سے، بیسیکلی اس کو چڑھانے والا کوئی اور نہیں، اس کا وکیل ہے. نعرے وارے لگوانے بھی اس کا اپنا ہاتھ نہیں تھا جتنا اس کے وکیل کا ہاتھ تھا. اب وہ فون ان لاک کر لیا گیا ہے اور اس کے اندر سے کچھ ایسی چیزیں نکل کر سامنے آئی ہیں، کچھ ایسے معاملات نکل کر سامنے آئے، کچھ ایسی تصاویر نکل کر سامنے آئی ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ معاملہ محبت کا نہیں ہے. ورنہ سچن کو دیکھ کے کسی محبت، اور محبت بھی ایسی عورت کو جس کے 4 بچے ہیں. مطلب انسان کہتا نا کہ یار انسان کے لیے وہ چیز فیسنیٹنگ ہوتی ہے جو اس کے لیے زندگی میں پہلی بار ہوئی. اس نے اپنے باپ کو برا کہا، اپنی ماں کو برا کہا، باپ سے لڑ کے اس نے عدالت گئی، عدالت سے جان کے اس نے فیصلہ اجازت لی کہ میں غلام حیدر سے شادی کرنا چاہتی ہوں. پھر غلام حیدر سے شادی کی، پھر غلام حیدر کو غلط کہا، پھر سچن کے پاس چلی گئی، وطن کو برا کہا، دین تبدیل کر دیا. جب یہاں پر تھی تو میرے خیال سے یہ اہل تشیع، جو اہل تشیع حضرات ہوتے ہیں ان میں یہ شمار کی جاتی تھی، اور یہ اپنے مذہبی عقیدے کو بہت اچھے طریقے سے فالو کرتی تھی. تو آپ سوچئے اس بندی کی کیا حیثیت، کیا وقت ہوگی. مطلب مجھے حیرت ہوتی ہے. میں اپنے اکثر جو بھارتی لوگ دیکھنے والے میسیجز کرتے ہیں میں ان کو رپلائی کرتا ہوں، سوال کرتے ہیں مجھ سے، میں کہتا ہوں کہ یار آپ خود اندازہ لگائیے، سن آف دا سوائل بات کی جاتی ہے کہ جو اپنی مٹی کا نہیں ہو سکا وہ کسی اور کی مٹی کا کیا ہوگا یار. جو اپنے ماں باپ کا نہیں ہو سکا وہ کسی اور کے ماں باپ کا کیا ہوگا. جو اپنے شوہر کا نہیں ہو سکا وہ کسی اور کا کیا ہوگا. جو اپنے بچوں کا نہیں ہو سکا وہ دنیا میں کسی کا نہیں ہو سکا. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی، آپ کی دعائیں رہیں. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. جانے سے پہلے گزارش، اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا آفیشیل، میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن ضرور دبائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہ حافظ.